11ویں آ گئی ہے. دن تو سارے خدا کے بنائے ہوئے, مہینے تو سارے خدا کے بنائے ہوئے, مگر غوث اعظم تجھے اللہ نے وہ عزت بخشی ہے کہ 11ویں کا دن آتے ہی بچوں کے منہ پر ہوتا ہے کہ آج تو بڑے پیر کا دن ہے. بولیں گے نہیں سبحان اللہ؟ آپ کی پیدائش تو ایک رمضان ہے ہی, ہے نا, ہے نا. 29 کا جو دن گزرا اس کے بعد آپ نے واقعہ سنا ہوگا, آپ نے دودھ نہیں پیا, تو آپ کا یوم ولادت تو معلوم ہے, مگر مہینے کی 11 کو جو 11ویں شریف کا رتبہ ملا ہے وہ نسبت غوث اعظم سے ملا ہے. اور ایک بات اور کہ آج کل کافی سارے پیر مارکیٹ میں موجود ہیں. کچھ پیر ہے نہیں پھر بھی پیر بنتے ہیں, کچھ ہے مولانا مفتی مگر وہ بھی پیر بنتے ہیں. منہ میں ہو گٹکا اور ہاتھ چموانے کی عادت پڑ جائے تو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بھی پیر بن گئے. میں نے کہا جناب یہ پیر دنیا کا منصب نہیں ہے, دنیا پیر نہیں بناتی, پیر اللہ کے فضل سے بنا جاتا ہے. 4 لوگ چاہنے لگے تو بندہ خود کو پیر سمجھنے لگتا ہے. ہاتھ چوموا, اگر کوئی ادب سے ہاتھ چوم لے تو بندہ خود کو پیر سمجھنے لگتا ہے. میں نے کہا پیر کی نشانی ہاتھ چموانا نہیں ہے, توجہ چاہوں گا جملے پر. پیر کی نشانی ہاتھ چموانا نہیں ہے بلکہ اپنے کردار سے دیوانہ کرنا ہے, اپنے اخلاق سے دیوانہ کرنا ہے. اب ہر کوئی ہاتھ چموانے والا پیر ہو جائے گا نہیں نا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. پیر محنت سے نہیں اللہ کے فضل سے بنا جاتا ہے. اور جو اپنی زبان سے دعویٰ کرے میں پیر ہوں وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے, پیر نہیں ہو سکتا. جسے دنیا چلتا ہوا دیکھ کر کہے کہ اس کا اخلاق بتا رہا ہے یہ سچا پیر ہے, جس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ سچا پیر ہے. اور پیر کی نشانی سنتے چلو, پیر اسے کہتے ہیں کہ بندہ جسے دیکھے تو خدا یاد آ جائے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ چہرہ اصغر القادری کا ہوتا, جلوہ مدینے والی سرکار کا ہوتا. چہرہ حضور بھائی جان باوا کا ہوتا, جلوہ پیرانے پیر دستگیر کا ہوتا. اور انہوں نے لوگوں کو زبردستی ہاتھ نہیں چموائے بلکہ اپنے گلے لگا کر اپنے کردار کا مرید بنایا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں حال کیا ہے کہ 4 مہینہ کہیں گزارا, کہیں پر چاہنے والے ہو گئے تو بندہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا پیر بن گیا. میں نے کہا پیر بننا اتنا آسان ہوتا تو اس زمانے میں کوئی پیرانے پیر کو پیرانے پیر نہیں کہتا. ہر پیر کہتا کہ مجھ سے بڑا پیر ہے کون, مگر منصب غوث اعظم کے آگے جھک کر اس وقت کے ولیوں نے بتایا کہ ارے مرید پیر بنائے وہ پیر اور ہے, جسے خدا پیر بنائے وہ پیرانے پیر عبد القادر جیلانی اور ہے. عبد القادر جیلانی کو مریدوں نے غوث اعظم نہیں بنایا, حضور غوث اعظم کو آپ کے کردار نے, آپ کے اخلاق نے, آپ کی رفتار و گفتار نے آپ کو حضور غوث الاعظم بنایا. ابھی ایک صاحب چلے ہیں, ان کے سلسلے میں کیا ہے کہ مرید کر کے کہتے ہیں کہ نماز معاف ہے, اور کہتے ہیں کہ بس یہ قوالی میں جھومو, گول گول گھومو, اللہ جنت دے دے گا. میں نے کہا یہاں بھی فرشتے ڈنڈے, یہاں مرید ڈنڈے ماریں گے جب عقل آئے گی, اور حشر میں فرشتے ڈنڈے ماریں گے جب وہاں پہنچے گا. یہ حال ہو گیا. توجہ ہے آپ کی؟ ارے وہ غوث اعظم, وہ غوث اعظم. کسی نے, غوث اعظم جنگل میں تھے تو آواز آئی, کسی نے کہا کہ ہم تیری عبادت سے خوش ہیں عبد القادر, آج سے نماز معاف ہے. حضور غوث اعظم نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے لا حول پڑھا, ابلیس کہتا ہے عبد القادر میرے جھانسے سے تم بچ گئے. غوث اعظم فرماتے ہیں ارے جب میرے نانا میرے نبی کو نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر پر نماز کیسے معاف ہو سکتی. اور آج کیا حال ہے,
ہاں وہ پیر صاحب اچھے ہیں یار, نماز معاف کروا دیتے ہیں. میں نے کہا یہاں بھی لعنت برسے گی, قبر میں بھی لعنت برسے گی. آج ہو کیا گیا, جسے دیکھو لمبا جبہ پہنا ہے, بڑی ٹوپی پہنی ہے, پیچھے لگ جاتے ہیں. نہیں, مرید لباس دیکھ کر نہیں, بندے کا کردار دیکھ کر بنا جاتا ہے. منہ میں پورا دن گٹکا بھرا ہوا تھوکتا رہتا ہو, یہاں سے پانی کی لال ٹپکتی رہتی ہو, ٹوپی کا ٹھکانہ نہیں, پاکی صافی کا ٹھکانہ نہیں, ہاتھ چمواتا پھرے, خود کو پیر کہے. میں نے کہا کیوں پیری مریدی کو بدنام کرتا ہے؟ ہم نے پیری مریدی میں سیکھا یہ ہے کہ بندہ پیر کو اپنا ہاتھ نہیں دیتا, اپنی جسم و جان دے دیتا ہے. آج سے تو ہی میرا پیر ہے, تو ہی میرا خریدار ہے. اور آج تو پیری مریدی کے نام پر نیا ڈوبئی جا رہی ہے, پیری مریدی کے نام پر لوٹا جا رہا ہے. حضرت آئیں گے, ہاں آئیں گے, مگر ایک شرط ہے, حضرت کو اتنا دینا ہوگا. میں نے کہا یار اگر حضرت بھیک منگے ہیں تو پھر پیر کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ پیر کا کام مانگنا تو نہیں ہوتا, پیر کا کام تو دینا ہوتا ہے. کیونکہ زمانے والے کہتے ہیں کہ رہ کر فاقوں میں زمانے کو کھلانے والے, ارے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے, جو خود فاقوں میں رہے, خود فاقہ کشی کرے, مگر زمانے کو بھر پیٹ کھلائے. حضور غوث اعظم کے بارے میں معلوم ہے آپ کو, پیران پیر کی ذات وہ ہے کہ آپ نے جب سے لنگر شروع کیا آج تک 450-500 سال تک ویسے ہی آپ کے دربار پر انوار پر وہ لنگر غوثیہ جاری ہے. اولیاء اللہ جیبوں پر نہیں, ارے بولیں گے مریدوں کے دل پر نظر رکھتے ہیں, مریدوں کے. اور یہ لوگوں کو شوق ہے, یہ لوگوں کو شوق چڑھ گیا ہے کہ اگر 4-5 لونڈے لپاٹے مل جاتے ہیں تو خود کو پیر سمجھنے لگتے ہیں. میں نے کہا نہیں صاحب, ایسا پیر بننا آسان ہوتا تو ہر مسجد کا امام پیر بن جاتا, ہر دارالافتاء کے مفتی صاحب پیر بن جاتے, ہر پیر کا بیٹا پیر بن جاتا. یہاں پر ہر پیر کا بیٹا پیر نہیں بنتا, جسے اللہ پسند کرتا ہے وہی ہدایت کی کرسی پر بیٹھتا ہے. حضور غوث اعظم کی ذات آپ کو معلوم ہے, آپ کی ذات کیا ذات ہے؟ آپ نے حنبلی مشرب اپنایا, آپ نے تقلید کی امام احمد ابن حنبل کی, جن کی تقلید سب سے مشکل تھی. آپ سمجھتے ہیں آپ حنبلی ہیں, آپ حنفی نہیں ہیں, آپ حنبلی ہیں. نہ آپ کی کبھی نماز چھوٹی, نہ کبھی آپ کا روزہ چھوٹا. ارے جو غوث اعظم پیدا ہوتے ہی روزے کی حالت میں زمانے کو بتا رہا ہو کہ آج رمضان ہے, اس غوث اعظم کا ماننے والا روزہ چھوڑ کر کہے میں قادری ہوں, تو پھر یا تو تیرے دعوے میں جھوٹا ہے. اپنے دعوے کو چیک کر, اپنے دعوے کو بولے. بات کڑوی تو نہیں لگ رہی نا, اچھی لگ رہی ہے تو بولے سبحان اللہ. کیونکہ یہاں کہہ کر چھوٹ جانا آسان ہے, اگر یہاں اصلاح نہیں کی تو حشر کے میدان میں ہمیں بھی ڈنڈے پڑیں گے, ان مولاناؤں کو بھی ڈنڈے پڑیں گے. کیوں؟ جو حق جانتے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ ایسے پیروں سے, ایسے چوروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو جو ایمان کے لٹیرے ہیں. اور میں تمہیں بتاتا ہوں زیادہ دور جانے کی ضرورت کیا ہے. ایک پیر کی, سچے پیر کی سچی نشانی بتاؤں؟ اگر جاننا ہے تو بتاؤ, ورنہ فائدہ کیا. سچے پیر کی سچی نشانی بتاؤں؟ پیر وہی سچا اس دور میں, توجہ چاہوں گا, اس دور میں پیر وہی سچا جو لوگوں کا دل توڑتا نہ ہو, لوگوں کا دل جوڑتا ہو. اس دور میں پیر وہی سچا جو لوگوں میں فساد نہ پیدا کرتا ہو بلکہ محبت کا پیغام عام کرتا ہو. اس دور میں پیر وہی سچا جو نمازی بھی ہو, پرہیزگار بھی ہو, عبادت گزار بھی ہو, شریعت کا پابند بھی ہو, اور اپنے رب کے خوف کی باتیں اپنے مریدوں کو بتاتا بھی ہو. بیٹھ گئے پیر صاحب مولانا کھڑے ہوئے, یہ پیر یہ ہے, یہ پیر وہ ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. ارے یہ وہ ہے تو یہ بتا کہ ان کا خدا کیا ہے. پہلے یہ بتا کہ یہ کون ہے, یہ بعد میں بتا. پہلے یہ بتا کہ ان کا رسول کیسا ہے. اس لیے آپ ان اللہ والوں کے آستانے پر آؤ تو اپنے ایمان کو تازہ کرو,
اور یہاں آنے کے بعد اپنے ایمان کا جائزہ لو. ہم کوئی بھی سنی مسلمان یہ دعویٰ کبھی نہیں کرتا کہ غوث اعظم کو معاذ اللہ ہم خدا مانتے ہیں. ہم غوث اعظم کو خدا نہیں مانتے, خدا کا محبوب بندہ مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ خدا کا محبوب بندہ مانتے ہیں.